کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ سب کچھ کرتی ہیں، گھر سنبھالتی ہیں، بچے سنبھالتی ہیں، خیال رکھتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو وہ رسپیکٹ نہیں ملتی جس کی آپ حقدار ہیں؟ آج کی ویڈیو میں 7 ایسی باتیں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں جو آپ کی ویلیو کو نیچرلی انکریز کر دیں گی، اور آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ زیادہ مضبوط کر دیں گی۔ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو اگنور کر رہے ہیں تو وہ دوبارہ آپ کو اگنور نہیں کر پائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے سے اپنا رمضان گزار رہے ہوں گے۔ اچھا، افطار میں تو بہت زیادہ چیزیں بنتی ہی ہیں، ہر ایک کا اپنا ہی سٹائل ہوتا ہے، ہر ایک کے گھر کا اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں فروٹ چاٹ بنا رہی تھی، لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل میں بنا رہی تھی۔ میرے پاس آج فروٹ میں صرف 3 ہی پھل تھے، جس میں کیلا تھا، سیب اور امرود تھا، لیکن میں اسے تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل میں بنا رہی تھی۔ کھجورس کو میں پانی میں 5 سے 6 کھجورس میں نے لیے ہیں، آدھا کپ میں نے پانی لے کے اس میں بوائل ان کو اچھے سے کیا ہے۔ ہمارے گھر میں میٹھا زیادہ پسند کیا جاتا ہے، تو اس لیے میں نے تھوڑا سا اس میں شوگر بھی ایڈ کر دیا تھا، اور اس کو اس ٹائم تک پکایا ہے جب تک وہ گاڑھا نہیں ہو گیا۔ اس کے بعد سارے فروٹ میں نے اس میں ڈالے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ ویڈیو دیکھیں۔ تو چلتے ہیں آج کے مین ٹاپک کی طرف۔ اچھا، سب سے پہلی مسٹیک جو ہم کر رہی ہوتی ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، پوائنٹ نمبر جو 1 ہے، خود کی رسپیکٹ کریں، اپنے آپ کی عزت کریں۔ اگر آپ خود کو خاص نہیں سمجھیں گی تو دنیا کبھی بھی آپ کو خاص نہیں سمجھے گی۔ ہر وقت ہر ایک کے سامنے آپ جو اویلیبل رہتی ہیں، ہر بات پہ ٹھیک ہے کہہ دینا، اپنی فیلنگز دبا دینا، یہ جو آپ کر رہی ہوتی ہے یہ آپ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں کی پسند کا خیال رکھ رہی ہوتی ہیں، گھر کے ہر فرد کی پسند کا خیال رکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن کیا ہے، اپنے آپ کو بھول رہی ہوتی ہیں۔ جب آپ ہر ایک کے سامنے جی حضوری کر رہی ہوتی ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ ہم جو بھی کریں اس نے ہمارے سامنے جی حضوری ہی کرنی ہے۔ تو آپ ایک لمٹ رکھیں، ان لمیٹڈ نہ رہیں، ایک لمٹ رکھیں۔ ہر رشتے میں، ہر کام میں ایک لمٹ رکھیں، بالکل بھی خود کو بچھا کے نہ رکھیں۔ جب خود کو عورت ویلیو دیتی ہے تو مرد ایٹومیٹیکلی اسے سیریس لیتا ہے۔ جب آپ ہر ٹائم جی حضوری اس کی ہر غلط بات پہ بھی آمین کہہ دیں گی تو کبھی بھی وہ آپ کو ویلیو نہیں دے گا۔ سٹینڈ لینا پہلے سیکھیں۔ دوسری بات، ہر وقت شکایات کرنا بند کر دیں۔ اچھا، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو آج لازمی نوٹ کیجئے گا یہ بات، کہ جب بھی ہسبینڈ گھر آتے ہیں ہم کیا کرتی ہیں، سارے دن کی جو شکایات تھی وہ ان کے سامنے ڈھیر لگا کے رکھ دیتی ہیں۔ اگر آپ کے ہسبینڈ آؤٹ آف کنٹری ہیں تو بھی آپ کیا کرتی ہیں، فون پہ جب بھی بات ہوتی ہے کیا کرتی ہیں، سارے دن کے جتنے مسائل تھے، سلام دعا کے بعد، خیر و خیریت کے بعد آپ نے اور کچھ بھی نہیں کرنا، ڈائریکٹ ان کے سامنے رکھ دینے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے ہسبینڈ ہے، جو آپ کا پارٹنر ہے، وہ آپ سے اکتا جاتا ہے، اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے روز کی روٹین کی چک 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 سن کے۔ تو ایسے آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا۔ وہ بھی انسان ہے، اس کی فیلنگ کو آپ نے سمجھنا ہے، اس کے جذبات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ دن بھر جب کام سے تھکن ہو جاتی ہے تو گھر میں آ کے اسے سکون چاہیے ہوتا ہے۔ اگر وہ آؤٹ آف کنٹری میں ہے تو اسے فون پہ تھوڑا سکون چاہیے ہوتا ہے، تو یہ کام مت کیا کریں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی بات ہو رہی ہے، اگر ایسی کوئی بات ہے تو صحیح وقت یوز کریں۔ روز کی چک چک سے بہتر ہے کہ آپ ایک ہفتے میں ایک ہی بار کوئی بات کہہ دیا کریں، سافٹ ٹون میں بات کیا کریں، اٹیک نہ کیا کریں، سنبھل کے بات کیا کریں، اطمینان سے بات کیا کریں، بھڑک کے بات مت کیا کریں۔ ایک تو اس کی رسپیکٹ رہے گی، دوسرا یہ کہ اس کے کانوں میں آپ کی آواز نہیں گونجے گی۔ جتنا آپ اطمینان سے بولیں گی اتنا ہی رس گھولیں گی۔ تیسری چیز آ جاتی ہے، اپنی پرسنالٹی امپروو کریں۔ صرف گھر کے کپڑوں میں رہنا اور خود کو اگنور کر دینا، یہ بھی ویلیو کم کر دیتا ہے۔ تھوڑا سا ریڈی ہونا، صاف ستھرا رہنا، کانفیڈنس سے بات کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں اپنے ہسبینڈ کو اپنی طرف اٹریکشن کرنے کی بات ہوتی ہے۔
گھر کے کاموں میں الجھے بالوں میں ہر ٹائم رہنے سے ہسبینڈ کیا کرتا ہے، یہ کام والی ماسی تو سارا دن دیکھنی پڑتی ہے، مطلب اس کو الجھن سی ہونے لگتی ہے۔ ہلکا پھلکا سا میک اپ، ہر دوسرے تیسرے دن کے بعد اچھا سا ڈریس، اچھا سا میک اپ، بے شک آپ کے کام کے ٹائم کوئی اور ڈریس پہن لیں، لیکن جب آپ کو پتہ ہو آپ کے ہسبینڈ گھر آنے والے ہیں تو ہلکا پھلکا سا لازمی تیار ہوا کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ہسبینڈ نا آپ کی طرف تھوڑا سا اٹریکٹ کریں گے، ان کو آپ میں بہتری محسوس ہوگی۔ اچھا، چوتھی بات آ جاتی ہے ہر بات پر ڈیپینڈ مت کرنا، ہر ڈیسیژن میں آپ ہی بتا دیں کہنا آپ کی پرسنالٹی کو ویک دکھتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خود اپنا ڈیسیژن لیا کریں، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی اسکل ہو، کوئی بھی چیز ہو، شاپنگ ہو، گھر کی ہو، باہر کی چیزیں ہوں، اپنے ہوں، بچوں کے کپڑے ہوں، تو یہ نہیں کہ سارا اس پہ ہی ڈال دیں، اس کی چوائس پہ چھوڑ دیں۔ ہاں، اس کی پسند کی چیزیں لیں، لیکن اتنا بھی نہ ڈالیں، کچھ اپنی بھی ویلیو رکھیں، یہ نہ ہو کہ کل کو کہے یہ تو بونگی، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، پانچویں آ جاتی ہے ایموشنل بلیک میل۔ ایموشنل بلیک میل آپ اپنے ہسبینڈ کو کبھی بھی مت کریں۔ میں مر جاؤں گی، میں چلی جاؤں گی، میں کسی کام کی نہیں ہوں، یہ لفظ آپ کو ویک دکھاتے ہیں۔ اسٹرانگ عورت سائلنس بالکل خاموش رہتی ہے، وہ رو کر نہیں بلکہ اپنے آپ کو اس کے سامنے مضبوط پیش کرتی ہے۔ کم بول کر ڈیپ بولنا سیکھیں، تھوڑا بولیں لیکن ایسا بولیں کہ اگلے کے دل پر اثر کرے۔ ہر ٹائم کا رونا دھونا، میں تو بیمار رہتی ہوں، میں نہیں بچوں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس طرح کے رونے دھونے سے آپ کی طرف وہ بالکل بھی اٹریکٹ نہیں ہوئے گا، بلکہ وہ آپ سے اور بھی بیزار ہو جائے گا۔ اچھا، اگلی چیز آ جاتی ہے ہر چیز فری میں مت دینا۔ اٹینشن، ٹائم، کیئر، یہ چیزیں جب ان لمیٹڈ اور فری ملتا رہے نا تو انسان کو اس کی عادت بن جاتی ہے۔ جیسے ہمیں ہر ٹائم اگر فری میں نیٹ مل رہا ہے نا تو ہمیں اس کی عادت ہو جاتی ہے کہ اچھا ہے فری میں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ لمیٹڈ پیکج لگاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو میں نے اگر زیادہ یوز کیا تو یہ ختم ہو جائے گا، تو آپ کیا کرتے ہیں، بڑا سوچ سوچ کے سرچ کرتے ہیں، ٹائم کم لگاتے ہیں اس پہ، بڑے تحفظ سے، اطمینان سے۔ 1 ویک کا پیکج ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ وہ 1 ویک لاسٹ بھی نہیں گزارے۔ تو یہی ٹائم ہوتا ہے، یہی طریقہ ہوتا ہے ہسبینڈ کے سامنے ہر ٹائم ان کی کیئر کرنا، ہر ٹائم ان کے آس پاس جی حضوری کرنا، ان کی کیئر کرنا، ہر ٹائم اویلیبل رہنا، خود کو ٹائم نہ دینا، وہ نا انسان کی عادت بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی تھوڑا سا بیزی رہنا بھی ضروری ہے، اپنی روٹین بنائیں، اپنی ہابیز رکھیں۔ جب آپ ہر وقت اویلیبل نہیں ہوں گی نا تب آپ کی ویلیو بھی محسوس ہوگی۔ ایبسینٹ بھی کبھی کبھی کہتے ہیں نا امپورٹنس کریٹ کر ہی جاتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے نا، کوئی اپنی ہابی رکھتے ہیں جس میں آپ کو خوشی ہو، کوئی ایسا کام رکھیں جس میں آپ کے دل کو سکون ہو، تو ایسا کوئی کام رکھیں جس میں آپ کا دل لگا رہے، آپ کا تھوڑا سا من بہل جائے، آپ کا مائنڈ سیٹ رہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو آپ کو دلی خوشی ہوگی اور دوسرا کیا ہوگا کہ گھر والوں کو بھی آپ کی ویلیو کا احساس ہوگا۔ 7ویں چیز آ جاتی ہے دعا، جو سب سے پاورفل چیز ہے۔ آخری اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو بات ہے وہ ہے دعا کا۔ آپ کا اور آپ کے ہسبینڈ کا جو رشتہ ہے نا، گھر کے ماحول کو پازیٹیو رکھنا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا رشتہ قائم رہے، خوشحالی رہے، گھر میں امن و سکون رہے، تو وہ ہے دعا کا۔ اللہ سے رشتہ جوڑے رکھیں۔ عورت اگر گھر کا سکون جو ہوتی ہے نا وہ عورت سے بنتا ہے۔ عورت گھر کو جنت بھی بنا دیتی ہے اور گھر کو جہنم بھی بنا دیتی ہے۔ اگر عورت گھر کو جنت بنائے نا تو وہ اس کا مرد جو ہے وہ اسے کھونے سے ہمیشہ ڈرتا ہے۔ تو آپ نے اپنے رب سے جتنا بھی زیادہ ہو سکے نا، جتنا بھی ہو سکے آپ نے رب سے رشتہ مضبوط رکھنا ہے۔ جب آپ اپنے رب سے رشتہ مضبوط رکھیں گے اور دعائیں مانگیں گی نا رب سے اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتے کے لیے، تو یقین مانیں آپ کا ہسبینڈ آپ کی رسپیکٹ، آپ کی ویلیو، ہر چیز آپ کے لیے کرے گا۔ اسے پتہ ہوگا کہ میرے گھر میں میری بیوی ہے جو ہر ٹائم میرے لیے دعا گو ہے۔
چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی طریقے ہوتے ہیں جو ہم ڈیلی بیس پہ نہیں کر رہے ہوتے، یہی باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہسبینڈ جو ہے آہستہ آہستہ آپ کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ یہی چھوٹی چھوٹی سی باتیں، چھوٹے چھوٹے سے اصول ہوتے ہیں جو ہم اپنی زندگی میں اگر اپنا لیں تو یقین مانیں 3 سے 4 منتھ میں نا آپ کے ہسبینڈ آپ کے دیوانے ہو جائیں گے۔ آئی ہوپ آج کا ویلاگ آپ لوگوں کا اچھا لگا ہوگا۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔